بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر النساء عرف مومو، قسط نمبر 15۔ ارے صبح صبح مومو کو جاگنگ ٹریک میں دیکھ کر میں جو بینچ پر بیٹھا سانس ہموار کر رہا تھا، خوشگوار حیرت سے بول اٹھا، ڈاکٹر مہر النساء اور جاگنگ، ڈاکٹر حسان اور ریسٹ۔ اس نے میرے یوں بینچ پر بیٹھنے پر تاک کر حملہ کیا تو میں بے اختیار ہنس دیا۔ اب ڈاکٹر حسان بوڑھے ہو گئے ہیں مومو بی بی، اب ریسٹ کرنا پڑتا ہے۔ وہ میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس بینچ کے پیچھے لگے درخت کی ٹہنی قدرے جھک کر ہمارے سروں پر سایہ کر رہی تھی۔ باد صبا کے خوشگوار جھونکوں سے ٹہنیوں پر لگے پتے پھڑ پھڑا سے جاتے تھے۔ مومو نے ہاتھ بڑھا کر ایک پتا توڑ لیا، پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر زمین پر گرانے لگی تو میں نے ایک نظر اس کے سفید ہاتھوں اور ان کے درمیان پکڑے پتے پر ڈالی۔ آپ کو یاد ہے سر، ہم روز ادھر بیٹھا کرتے تھے۔ وہ پتے کو دیکھتے ہوئے دور کہیں کھو سی گئی تھی۔ مجھے کچھ بھی نہیں بھولا مومو، میں نے قدرے تھک کر ٹیک لگا دی۔ آپ نے شادی کیوں نہیں کی سر؟ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ وہ سر جھکائے قدرے آگے ہو کر بیٹھی پتے کے ٹکڑے کر رہی تھی۔ اس کے کندھوں پر اس کے بھورے سٹریکنگ شدہ بال لہرا رہے تھے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، کوئی ملی نہیں۔ میرے لہجے میں آزردگی سمٹ آئی۔ اس نے پتے کا آخری ٹکڑا بھی زمین پر پھینک دیا۔ میں نے اس کے سفید ہاتھوں کو دیکھا اور ایک دم میری نگاہیں ایک چیز پر ٹھہر سی گئیں۔ میں یک ٹک اس کی کلائی کو دیکھے گیا۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا۔ اس کی مرمری کلائی میں وہ پنک گھڑی آج بھی موجود تھی۔ اس کا رنگ پھیکا ہو چکا تھا، اس کے ڈائل نے وقت بتانا چھوڑ رکھا تھا، مگر مومو نے اب بھی اسے خود سے جدا نہ کیا تھا۔ اسی پنک رنگ کی گھڑی نے آخر مجھ سے وہ کہلوا دیا جو میں خود سے کہنے سے بھی ڈرتا تھا، جو میں حیدر سے کہنے سے بھی ڈرتا تھا اور جو میں مومو سے کہنے سے بھی ڈرتا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گی مومو؟ اس خوبصورت پارک کے سنگی بینچ پر بیٹھے نگاہیں اس پنک رسٹ واچ پر جمائے مجھے دنیا والوں کا خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ مجھے اپنے 48 برس کی عمر کے باوجود ایک 26-27 سالہ لڑکی کو پرپوز کرتے ہوئے کسی کا ڈر نہیں تھا۔ مومو نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا آپ کو واقعی مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہے سر؟ اس کا لہجہ شاکی تھا۔ اور بالآخر میں نے مہر النساء کو پا ہی لیا۔ میری اور مومو کی شادی 26 نومبر 1997 کو بہت سادگی سے ہوئی تھی۔ تمام گیدرنگ مومو کے گھر پر تھی۔ میری جانب سے میرے چند دوست تھے، رشتہ داروں سے تو میں کب سے کٹا ہوا تھا، اور آنٹی کے وفات کے بعد مومو بھی کٹ گئی تھی، سو اس کی طرف سے بھی چند کولیگ ڈاکٹرز ہی تھے۔ البتہ سبین کینیڈا سے اسپیشل آئی تھی۔ مومو کو تیار بھی اس نے ہی کیا تھا۔ جب میں نے حیدر کے گھر کے ڈرائنگ روم میں سبین کو سجری سنوری مومو کا ہاتھ تھام کر اندر لاتے ہوئے دیکھا تو ایک پل کو تو میں مبہوت سا ہو کر رہ گیا۔ لائٹ پنک اور سلور رنگ کی کامدار شلوار قمیض میں ملبوس، نازک جولری پہنے اس نازک سی لڑکی کے حسن کو ذرا سے میک اپ نے دو آتشا کر ڈالا تھا۔ باوجود اونچے جوڑے کے اس کے ماتھے پر گولڈن براؤن سٹریک شدہ کٹے ہوئے بال نکل ہی آئے تھے۔ پہلی دفعہ میں نے مومو کو قدرے سمٹی اور نگاہیں جھکائے دیکھا تھا۔ بلیو ساڑی میں ملبوس سبین نے مومو کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھا دیا۔ یہ وہی صوفہ تھا جہاں بیٹھ کر برسوں پہلے مومو بہت روئی تھی۔ بیٹھ جاؤ حسان، سالیوں کے سے شرارتی انداز میں سبین نے مجھ سے کہا۔ وہ میری سالی تھی، کم از کم وہ خود یہی کہہ رہی تھی، حالانکہ وہ مومو کی خالہ لگتی تھی۔ میں مومو کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ گود میں دھرے تھے، ان میں سے مہندی کی سی تازہ بھینی سی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ جوتا چھپائی، دودھ پلائی، ڈھولک، ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس عمر میں مجھے وہ بہت کچھ بچکانا لگ رہا تھا۔ بس چند ایک تصاویر اتاری گئیں جو سبین نے ہی اتاری تھی۔ رخصتی کے وقت مومو سبین کے گلے لگ کر خوب روئی تھی، حالانکہ مجھے مومو سے یہ امید نہیں تھی، مگر وہ بہرحال روئی تھی۔ خالہ، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ سبین کے گلے لگ کر آنسو بہاتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی۔ غیروں جیسی باتیں کیوں کرتی ہو مومو؟ تم تو میری بیٹی ہو۔ مائیں تو بیٹیوں کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں۔
سبین نے ساڑی کے پلو سے آنکھیں خشک کیں۔ اچھا اب کزن سے تو ملو مومو، مائی حلیمہ، اور پھر اپنے تینوں کزن سے خوب پیار سے ملی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نے ہولے سے مومو کا بازو تھاما۔ اب مومو میرے حوالے کرو سبین، تم فکر مت کرو۔ سبین بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ یوں میری زندگی کے اس بہترین دن خوشبو میں بسی مومو میرے ساتھ رخصت ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے گھر آ گئی۔